رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. ایصال ثواب کے لیے سارے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ایسی عبادت جو مکتب تشیع کو نصیب ہوئی ہے وہ ذکر مصائب ہے. حسین نے جنت اتنی سستی کر دی ہے کہ مستند روایت ہے من ابکا و تباکا وجبت لہو جنہ. مرحوم عزادار امام حسین علیہ السلام تھے اور عزاداری کے لیے انہوں نے اپنی اولاد اپنا مال وقف کیے. خود وہ مظلوم یہاں سے دنیا سے گئے ہیں. قیامت کے دن جب بندہ مظلوم مقتول جو ہے وہ اپنا نام اعمال اٹھائے گا تو وہ کہے گا یا رب حاضل اعمال لا عامل. یہ جو میں عمل دیکھ رہا ہوں میں نے تو یہ عمل نہیں کیے. تو کہا جائے گا کالسحاب کا جبال، پہاڑوں جیسے اور بادلوں جیسے وہ اعمال. کہا جائے گا کہ یہ تمہارے عمل نہیں ہیں، تمہارے ساتھ ظلم کرنے والے کے عمل ہیں. تو انسان فلسفہ موت و حیات کربلا والوں نے بتائے احلا من العسل. وہاں جب حضور کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت نے فرمایا غدن تقتلون، کل تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ان قوم یریدونی، یہ قوم میرے ساتھ ان کا سروکار ہے، کل تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. چلے جاؤ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو ہر صحابی امام حسین نے کہا کہ قتل ثم عذریہ ثم احرق، ہمیں مار دیا جائے، ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہمیں آگ میں جلا دیا جائے اور اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے. ما ترکتک یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جب یہ امتحان ہو گیا، یہ یقین کہ یہ عالم ہو گیا، وہاں پر حسین ابن علی نے بتایا موت کیا ہے. اس وقت جب وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا، امام نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو اٹھاؤ، اپنی فانظروا منازلکم، اپنی منازل اور اپنے مقام کو دیکھو. زہیر بن کین، مسلم بن اوسجا، یہ تمہارا محل ہے. ھذا قصرک، ھذا مقامک، ھذا رسول اللہ، ھذا علی بن ابی طالب. یہ رسول کھڑے ہیں، یہ علی کھڑے ہیں تمہارے لیے حوض کوثر لیے. تبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ سجدے سے، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے. سجدہ ایسے ہوا اللہ، وہ سجدہ جیسے سامنے نظر آیا کہ خدا ہے. تو کربلا کی تپتی ہوئی اس ریت پر اپنے محبوں کو حسین ابن علی دعوت فکر دے کر گئے ہیں کہ یا بنی کرام، اے میرے ساتھ عشق کرنے والوں، اے میرے ساتھ محبت کرنے والوں، تمہاری موت موت نہیں ہے، تمہاری موت فنا نہیں ہے. یہ تپتے ہوئے اس ریگزار کے اوپر
یہ الفاظ ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کے، یا بنی کرام ان الموت کھنتیرتن، موت کھنتیرا اس پل کو کہا جاتا ہے جو حالت جنگ میں عارضی پل بنایا جاتا ہے۔ معصوم عربی میں کنترا اس پل کو کہا جاتا ہے، ویسے سکرن بھی کہا جاتا ہے، اور اس پل کو کہا جاتا ہے جو عارضی بنائی جائے۔ امام فرما رہے ہیں کہ تمہاری موت عارضی پل ہے، اس من السجن الی القصر، اس قید خانے سے اس محل تک جو پل ہے وہ ہے مومن کی موت۔ مومن کی موت کے بارے ہم موت سے گھبراتے ہیں، پاک پیغمبر فرمائے پوچھا گیا نا کہ موت کیا ہے، صف لنا الموت، تو حضور نے فرمایا للموت حالتین، موت کی دو حالتیں ہیں، ایک مومن کے لیے ہے، ایک منافق اور کافر کے لیے ہے۔ کافر اور منافق کے لیے سخت ترین ہے موت، اور مومن کے لیے کل استبدال اللباس الوسخت، جیسے پرانا لباس اتار کے قیمتی ترین لباس پہننا ہے۔ تو اسی طرح مرحوم کے لیے ہم دعا گو ہیں، جس طرح ذکر کیا گیا ہے، اور سب سے مات علی حب آل محمد، مات شہید فقط نہیں ہے، یہ محمد ادریس شافعی وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں مات علی حب آل محمد، زمخشری لکھ رہا ہے اپنی کتاب ماتا شہیدہ، فقط شہیدہ نہیں، مستقمل الایمان، ایمان اس کا کامل ہے۔ وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد جَعَلَ اللَّهَ قَبْرَهُ زِيَارَةً لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہو، محبت ہے، یہ محبت ہی ہے نا، یہ محبت ہی ہے، اصل چیز ہی محبت۔ حل الدین الا حب والبغض، دین پوچھے گا دین کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا دین عشق کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ اویس کرنی نے کو بہوں حاج کیتے ہیں، اویس کرنی نے ایک حاج بھی نہیں کیتا، لیکن عشق کی یہ بات تھی کہ مدینہ میں آئے ہیں اور وہ والدہ نے کہا کہ جلدی واپس آنا ہے، واپس چلے گئے۔ جب سید الانبیاء مدینہ میں آئے تو حضرت نے فرمایا انی اشم راحت حبیب من القرن، کرن کے حبیب کی مجھے یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا کہ رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، اقبال نے کہا رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے؟ ہوں مرید من خاک بودم، اقبال کہتے ہیں میں مٹی، از مہر او آئینے شدم، میں علی کی محبت سے چمک رہا ہوں، مثل گوہر تابندم، ایک گوہر کی طرح جو چمک رہا ہوں میں علی کی ہوں مرید۔ خاندان خفتہ خاک نجف، وہ خاک نجف کے اوپر جو سویا ہوا اس کا میں مرید ہوں، مجھے کسی کشتیوں کی ضرورت نہیں، مجھے موج خود ہی ساحل پر لے جائے۔ تو یہ عشق جو ہے، گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی ہے۔ اقبال نے یہ کہا ہے کہ اگر عشق ہے تو کفر بھی مسلمانی، گر نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ جس کے اندر عشق ہے وہی حسین کے لیے عشق کے آنسوں بہاتا ہے۔ تو انہی عاشقوں میں سے ایک مرحوم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج ذکر جو ہوا ہے، باران رحمت ہو رہی تھی، اذا مطر من السماء، 3 جگہوں پہ بندے کی دعا قبول ہوتی، اذا مطر من السماء، آسمان سے بارش برس رہی ہو، بندہ ہاتھ اٹھائے، گناہگار جتنا بھی ہو تو اس کی دعا قبول کی۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا جتنا بھی آج ذکر ہوا ہے حسین ابن علی، ہمارے پاس سب سے بڑا وسیلہ تیری بارگاہ میں مظلومیت امام حسین علیہ السلام ہے۔
اور سب سے بڑا توسل جو ہے اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندک مع الحسین۔ پروردگار مرحوم کو بھی شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگار مظلومانہ اس دنیا سے گئے، انہیں مظلوم کربلا کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما۔ ورثاء کو صبر عطا فرما۔ جتنا بھی لنگر کا اہتمام کیے گئے ہے، قرآن پڑھا گیا، ذکر کیا گیا ہے، ذکر اہل بیت کیا گیا ہے، اس کا اجر و انعام میں مضاف ان کے نام اعمال میں ثبت فرما۔ حاضرین کی دینی دنیاوی حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے عقل اور ایمان میں اضافہ فرما۔ 12ویں آقا کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں ان کے نوکروں میں شمار فرما۔ اللہم عرف بینہ و بین اولیائک فی مستقر من رحمتک۔ اللہم جعف العرض عن جنبہ ولکہ منکا برہانا۔ اور ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو سیسل طولانی عمر عطا فرما، انہیں خیر و برکات عطا فرما، انہیں اپنے والد بزرگوار کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا قاضی الحاجات انکا ارحم الراحمین انکا غفور الرحیم انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد۔